بعد آنے والے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اما الدور فقد سکنت اما الازواج فقد نکحت اما الاموال فقد قسمت. مولا نے دنیا کی حقیقت بتائی ہے. دنیا میں انسان 3 چیزوں کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے. بڑا گھر بنا لو, مال جمع کر لو, حسین و جمیل عورت سے شادی کر لوں. مولا فرماتے ہیں اما الدور فقد سکنت. اے قبروں والو, وہ جو گھر تم چھوڑ کے آئے تھے اب وہ تمہارے گھر نہیں رہے, کسی اور کے گھر بن گئے. اما الاموال فقد قسمت. وہ مال جو جمع کر کے آئے تھے وہ مال اب درگاہ بن کے تقسیم ہو گیا ہے. اما الازواج فقد نکحت. وہ بیویاں جو تم کل چھوڑ کے آئے تھے ان سے کسی اور نے نکاح کر لیے ہیں. ھذا خبر ما عندنا. مولا فرماتا ہے یہ تمہارے بعد کی خبر ہے, میں جو علی نے تمہیں بتائی ہے. وما خبر ما عندکم. تم خبر بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. ثم التفت الى اصحابہ. مولا پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں لو اذن لهم کلام. اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت دی جائے لقالوا ان خیر الزاد التقوی. یہ تمہیں ایک بات کہیں گے, اے لوگو اس سفر میں آنا ہے تو تقوی لے کے آؤ. اس راہ کا تقوی بہترین زاد راہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی زاد راہ نہیں. تو لہٰذا دنیا اور دنیا کی رنگینیاں, دنیا کی زینتیں, یہ 4 دن کی دنیا ہے, ہر بندے نے چھوڑنی ہے. اس لیے نبی کریم فرما رہے ہیں جو بندہ موت کی تیاری کرتا ہے اتجاف عن دار الغرور. اس دنیا کے دھوکے والے گھر سے اس کا دل اجاٹ ہے. والانابۃ الی دار الخلود. اور قیامت والا گھر جو دائمی گھر ہے اس کے لیے وہ بندہ متوجہ ہے. وَالتَّزَوُّدِ لِسُكْنَ الْقَبُورِ. وہ قبر کے ٹھکانے کے لیے زاد راہ جمع کر رہا ہے. وَالتَّعَهُبِ لِيَوْمِ النُّشُورِ. اور قیامت والے حساب کی تیاری کر رہا ہے. یہ بندہ ہے موت کی تیاری کرنے والا. یہ بندہ ہے وہ عقل مند جو رسول کے نزدیک عقل مند ہے, جو اللہ کے نزدیک عقل مند ہے. وہ بندہ عقل مند نہیں ہے جہاں چند دن رہنے ہیں اس دنیا کو تو اس نے آباد کر رکھا ہے. جہاں دائمی رہنا ہے, جہاں ہمیشہ رہنا ہے, اس بندے کو وہاں کا خیال ہی نہیں ہے. میں نے جانا ہے یا نہیں جانا, جانا ضرور ہے, یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے. تو لہٰذا مولا یہی فرماتے ہیں انتم لنا فرط سابق. قبروں والو تم ہم سے صرف پہلے چلے گئے ہو. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعُ اللَّهِ. ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تو لہٰذا نبی کریم یہی فرماتے ہیں, قرآن یہی فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل والے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو, یہی جو کچھ بھیج رہے ہو یہی تمہاری حقیقت ہے. قرآن یہی بیان کرتا ہے کہ سورہ جمعہ کے اندر الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہودی اپنے آپ کو بڑا اللہ کا ولی کہا کرتے تھے, اللہ کا دوست کہا کرتے تھے کہ دنیا کو چھوڑ کے ہم اللہ کی زیادہ قریب لوگ ہیں, اللہ کے اولیاء میں سے ہیں. خداوند متعال نے کہا اے یہودیو اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم اللہ کے سچے دوست ہیں فتمنوا الموت. موت کی تمنا کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا تم اللہ کے دوست ہو, اللہ سے ملنا چاہتے ہو یا نہیں ملنا چاہتے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. آگے خود کریم جواب دیتا ہے ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم. یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم, جو کچھ یہ آگے بھیج چکے ہیں نا یہی ان کو ڈرا رہا ہے. بندہ جو موت سے ڈرا ہوا ہے, موت کے لیے تیار نہیں ہے,
سبب یہ ہے کہ وہ آنے والی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے آگے کیا بیچ چکا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں مدینہ کی گلی سے، اتفاقاً کوئی انصاری فوت ہو گیا تھا، انصار قبیلے کا، اس کے پیچھے صدقہ و خیرات ہو رہا تھا۔ بلایا نبی کریم کو، یا رسول اللہ آ جائیں اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بندے کے پیچھے یہ کھجور کا ڈھیر ہے یہ تقسیم کریں۔ نبی کریم تقسیم کرتے رہے، فقراء کو دیتے رہے، بالآخر نبی کریم کے ہاتھ میں 2 دانے بچ گئے۔ جب 2 دانے نبی کریم کے ہاتھ میں بچے، نبی کریم تمام اصحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر یہ بندہ اپنے ہاتھ سے 2 دانے دے کے جاتا تو یہ جو پیچھے تم نے ڈھیر دیا ہے نا اس سے زیادہ ثواب تھا، کہ جو اپنے ہاتھ سے دے جاؤ گے اور آج جو کچھ کر کے جاؤ گے یہ زیادہ قیمتی ہے قبل اس کے کہ کوئی تمہیں یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی تمہیں یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام انسان کو حقیقت بیان کرتے ہیں۔ نماز شب کی دعاؤں میں سے دعا ہے امام زین العابدین کی، جس کو دعائے حزین کہا جاتا ہے۔ دعائے حزین کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ارحم علی اذا اشتدت انینی، میرا مالک اس وقت میرے اوپر رحم کرنا جب درد حد سے بڑھ جائے، ودعنی الاہل والاحباب، جب میرے رشتہ دار مجھے الوداع کر رہے ہوں، نوسیہ جسمی، کوئی یاد کرنے والا مجھے یاد نہیں کرے گا۔ دیکھ لیا آپ نے سال 2 سال 3 سال اس سے زیادہ کوئی، آج آپ اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں کس کو کتنا یاد کرتے ہیں، کس کے لیے کتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ نبی کریم ہر گھر کے اوپر اس گھر کے جتنے مرحومین ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اجازت لے کے آ جاتے ہیں اور ساری رات جمعرات کی رات کو ندائیں بلند کرتے ہیں، او میرے گھر والوں، او میرے چاہنے والوں، او میری اولاد، او میری ماں، او میری بہن، او میرے سارے ہر رشتہ دار کو چیخ کے پکار کے بلاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی صدقہ کرو، ہمارے لیے کوئی دعا پڑھو، ہمارے لیے کوئی نماز پڑھو، کوئی دعا کرو۔ حتیٰ کہ خراسان کا گورنر فوت ہو جاتا ہے، اس کا اپنا ایک دوست اسے خواب میں ملتا ہے، وہ کہتا ہے خراسان کا گورنر، اے بندہ خدا، تو جو ہر رات ایک روٹی کا ٹکڑا کتے کو پھینکتا ہے نا، یہ میرے ثواب کی نیت سے پھینک دیا کر، اس کا بھی میں بڑا محتاج ہوں۔ تو لہٰذا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندے کو غور کرنا چاہیے وہ کل قیامت والے دن کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ جو کچھ بھیج رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے، ضائع ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا اعمال نامہ مرتب ہو رہا ہے۔ ہر بندے کو غور فکر کرنی چاہیے۔ دوسری آیت کے اندر لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، جن کی زندگی میں خدا نہیں ہے، خدا کو بھلا دیا ہے، خدا کی آیات کو بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ طہ کے اندر، من عرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشره یوم القیامت اعما، جس بندے نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس بندے کی زندگی میں کوئی برکت نہیں ہوگی، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں گی۔
کیوں؟ اس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے، معیشت ضنکا۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بلڈ پریشر کتنا بڑھتا جا رہا ہے، شوگر کتنی بڑھتی جا رہی ہے، ٹینشن کتنی بڑھتی جا رہی ہے، دل کی امراض کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ سبب یہ ہے ہم نے رب کو بھلا دیا ہے، ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے، بلکہ خدا خود فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ وہ لوگ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، ثابت کیا انہوں نے کہ رب اللہ ہے، تنزل علیہم الملائکہ، خدا کہہ رہے ہیں میری طرف سے ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ ملائکہ ان بندوں کو آ کے کہتے ہیں نہ کوئی تم حزن کرو نہ کوئی خوف کرو۔ حزن ہوتا ہے مستقبل کے اعتبار سے، بندہ مستقبل کے اعتبار سے پریشان رہتا ہے۔ کہ یہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اللہ کی ربوبیت و بندگی پہ ڈٹ گئے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کی زندگیوں میں بے چینی نہیں ہوتی، ان کی زندگیوں میں ٹینشن نہیں ہوتی، جنہوں نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے دنیا کی جتنی چیزیں تو اپنے سکون کے لیے تلاش کرے گا، تجھے کہیں پہ بھی سکون ملنے والا نہیں، دنیا میں سکون نہیں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس بندے کو جس نے رب کو بھلا دیا ہے کہ اس کو ہم قیامت والے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وَقَالَ رَبِّ لِمَا، کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوگا میرا مالک مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، آج کیوں قیامت والے دن میرا مالک مجھے اندھا اٹھایا ہے؟ خدا جواب دے گا کذالک آتتک آیاتنا، ہر وہ بندہ جو حد سے بڑھ جائے گا اس کو ہم یہی جزا دیں گے، والعذاب الآخرۃ اشد وابقی، لیکن آخرت کا عذاب شدید اور بالا اس بندے کے حق میں اور بھی باقی ہے۔ ان کو اپنے آپ کو بھلا دیا، اب انہیں اپنا بھی آپ یاد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی آیت کے اندر خداوند متعال قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اے بندہ تو دیکھتا یہ پہاڑ قرآن کی وجہ سے جھک جاتا، متصدعا کانپتا۔ تلک الامثال نضربها للناس، کا یہی مثالیں لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ مثال اللہ نے دی ہے کہ اے بندہ جس قرآن کے آگے تیری نگاہ میں سب سے سخت ترین چیز پتھر ہے، جب تو مثال دینا چاہتا ہے کسی بندے کی تو کہتے ہیں فلاں بندے کو کچھ نہ کہو، یہ بندہ پتھر ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ کہا تیری نگاہ میں سخت ترین چیز پتھر ہے، اور تجھے ہم بتا رہے ہیں اس پتھر پہ بھی قرآن نازل ہوتا تو یہ پتھر پگھل جاتا۔ اے بندہ تیرے دل پہ قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ لگتا ہے تیرا دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن اسے کچھ فائدوں کی ترغیب دلاتا ہے، قرآن اسے کچھ پہ خوف دلاتا ہے، جنت کی نعمات یاد دلاتا ہے، کہ جو بندہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سمجھتے ہوئے اس بندے کے اوپر قرآن کی نعمات کے اوپر کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور قرآن جن چیزوں سے ڈراتا ہے اس کا خوف اس بندے کے دل میں پیدا نہیں ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ عظمت خدا کا منکر ہے۔ اگر اس کے دل میں عظمت خدا ہوتی تو یقیناً اس کے دل میں
اگر آپ دنیا کا دیکھیں امتحان لیں کسی بندے کا، کسی بندے کو کہیں کہ آپ کا پرائز بانڈ 2 کروڑ کا نکل آیا ہے، کتنا وہ خوش ہو جائے گا۔ اگر اس کو بتایا جائے کہ آپ کے جتنے اثاثے منجمد ہو گئے، آپ 4th شیڈول میں آ گئے، وہ بندہ کتنا پریشان ہو جائے گا۔ اسی بندے کو کہا جائے اللہ نے تیرے اوپر جاگیر جنت واجب قرار دے دی ہے، کتنی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ مد مقابل میں پرائز بانڈ کی کتنی خوشی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی اہمیت ہے، آخرت کی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کے نقصان کے بارے میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے، آخرت کے نقصان کے بارے میں بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ چاہے بتانے والا اس کا اپنا رب ہے، اس کو رب کہہ رہا ہے بندہ فلاں فلاں تو کام کرے گا، میں نے تیرے لیے جنت مصر کا ایک بادشاہ رہا ہے احمد ابن طولون، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کے بڑا ظالم تھا۔ 10,000 بندہ اس بندے نے اپنے ہاتھ سے کرنے کے بعد اس کے آنے والے جانشین نے اس کی قبر کے اوپر ایک قاری قرآن کو معین کر دیا کہ آپ نے اس کی قبر کے اوپر قرآن پڑھنا ہے۔ کچھ عرصہ قاری وہ قرآن پڑھتا رہا، قرآن کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد وہ قاری قرآن اس کی قبر سے غائب ہو گیا۔ کی زندگی کے بعد ان کی یاد میں پڑھا ہوا قرآن اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے کہیں بوجھ نہ بن جائے۔ لہٰذا قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو غور کریں۔ یہ اللہ کی واحد کتاب ہے جو ہدایت، ان القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس دنیا کے اندر میں زین العابدین اکیلا بچ جاؤں، پوری دنیا فنا ہو جائے اور میرے ہاتھ میں قرآن ہو، مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میرا مونس و ساتھی میرے ساتھ موجود ہے۔ ایسا مددگار میرے ساتھ موجود ہے جس کے ساتھ میں کلام کر سکتا ہوں، وہ مجھ سے کلام کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن سمجھ، قرآن پڑھ، قرآن اپنی نسلوں کو پڑھا۔ اگر حقیقی دین جو اللہ کا دین ہے، فرقوں سے پاک دین اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کے ذریعے سے ملے گا۔ قرآن کو سمجھو گے، قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو پر عمل کرو گے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کم از کم ایک مومن کو روزانہ 50 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر وہ بندہ 50 آیات کی تلاوت نہیں کرتا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ کتاب خدا کے حق میں مقصر ہے، یہ کتاب خدا کا حق نہیں ادا کر رہا۔ اگر کتاب خدا کا یہ حق ادا کرنے والا ہے تو کم از کم روزانہ 50 آیات امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کو پڑھنی چاہیے۔ لہٰذا یہ کتاب آپ کو آخرت، دنیا اور دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ اس کتاب خدا کو پڑھ، اس کتاب خدا اپنی نسلوں کو پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھا، ترجمہ کے ساتھ پڑھ۔ یہ کتاب خدا اللہ نے تیری ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ یہ قسموں کے لیے کو جہیز میں قرآن دے کے آزاد ہو جاؤ گے، نہیں، قرآن کی
کتاب خدا ہے، اس کتاب خدا کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے جو تجھے دین ملے گا وہ اللہ کا حقیقی دین ہوگا۔ لہٰذا آج اگر یہ جو سارے فرقوں کی لڑائیاں ہیں اور ساری فرقہ تفرقہ بازی ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہیں۔ ہر فرقے والوں نے اپنی اپنی پسند کا قرآن لے لیا ہے۔ قرآن کو اپنا ہادی بنانے کی بجائے ہم قرآن کے ہادی بن گئے ہیں۔ لہٰذا قرآن ہی وہ واحد علاج ہے جو اس وقت مسلمانوں کو فرقہ بازی سے، تفرقہ بندی سے، گروہ بندی سے نجات دے سکتا ہے۔ اگر یہ قرآن کے ذریعے سے ہمارے ایمان، ہمارے قلوب روشن ہو جائیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی گردن کاٹتا وہ نظر آئے۔ لہٰذا قرآن درس انقلاب ہے، قرآن کو سمجھیں، قرآن خدا کا وہ پیغام ہے، اس کے بعد اللہ کی جانب سے اور کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یا اہلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا بلکہ خود سوال کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ لوگ قرآن کے اندر کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں؟ جس کے بندے کے دل میں تالے پڑ جائیں وہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کر سکتے۔ قرآن کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون۔ تدبر اور تفکر کے درمیان کیا فرق ہے؟ تفکر فقط انسان کے سوچنے کا نام ہے، نہ تدبر سوچنے کا فقط نام نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے سوچنے کا نام ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کہا وہ قرآن تجھے بتائے گا۔ قرآن میں غور و فکر کرو گے تو تمہارے دلوں کے تالے ختم ہو جائیں گے، تمہارے ایمان کے اندر نور پیدا ہوگا۔ آج تمہارے ایمان سنگ آلود ہو گئے، آج تمہیں خدا خدا نظر نہیں آتا، خوف خدا نہیں ہے، نہ قیامت یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ حساب یاد ہے، نہ کچھ اور یاد ہے۔ بس مذہب کے نام پہ ہم نے چند خوشنما نعرے لگا کے اس نعروں کو اپنی زندگی اور مذہب بنا رکھا ہے۔ نہیں، جب تک قرآن کو اے مسلمانوں اپنے سینے سے نہیں لگاؤ گے اس وقت تک اسلام کا نور تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کتاب خدا کو اپنا ہادی بناؤ۔ یہ قرآن وہ ہادی ہے لا یغش۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ان القرآن ہاد لا یغش۔ قرآن وہ ہادی ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں کرتا۔ باقی ہادی دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن قرآن ایسی ہدایت کی کتاب ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ لہٰذا اس قرآن پہ عمل کریں، قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور قرآن با ترجمہ پڑھیں۔ جس فرقے کا اٹھائیں اپنے فرقے کو اٹھا لیں، جو بھی قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ قرآن آپ کو زندگی کے راستے بتائے گا، قرآن آپ کو تہذیب سکھائے گا، قرآن آپ کو ثقافت سکھائے گا، قرآن آپ کو اللہ کی بندگی کا ذوق عطا کرے گا کہ اللہ کی بندگی کیا ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کا ذوق کیا ہوتا ہے۔ یہی ذوق تو ہے جب شب عاشور 9 محرم کی عصر کو امام حسین نے کیوں مہلت مانگی؟ جب غازی عباس علیہ السلام کو شمر کی طرف بھیجا تھا تو امام حسین نے کیوں بھیجی تھی؟ امام حسین نے یہی وجہ فرمائی، اے شمر، اے عباس جا کے شمر سے کہو میں ایک رات اللہ کی بندگی کی مہلت کے لیے، ان اللہ لا یعلم انی احب الصلاۃ والکتاب، میرا رب جانتا ہے میں حسین کو کتاب خدا سے کتنا پیار ہے، میرا رب جانتا ہے حسین کو کتنا نماز سے پیار ہے۔ حسین زندگی کی مہلت اگر مانگ رہا ہے تو کتاب خدا کے لیے مانگ رہا ہے کہ مجھے
یہ کتاب خدا کی تلاوت لہم دوی کدوی النار. راوی کہتا ہے میں نے حسین کے خیموں میں شب عاشور کتاب خدا کی تلاوت کی آواز ایسے سنی ہے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے پنکھے سے اڑتی ہیں تو ان کے بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے. اس طرح صحاب حسین کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. کیا حسین نے کوئی ختم باقی کیا تھا؟ اس کے لیے مہلت مانگ رہے تھے؟ نہیں، دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ حسین اگر زندگی چاہتا بھی ہے تو کتاب خدا کے لیے چاہتا. جس زندگی میں کتاب خدا نہ ہو وہ زندگی حسینی زندگی نہیں ہے. حسینی زندگی وہی ہے جس کے اندر کتاب خدا ہو، کتاب خدا سے انس ہو، کتاب خدا سے پیار ہو. یہی تو وجہ ہے، روایت کے اندر ہے امام حسین علیہ السلام یہی کربلا کا سفر ہے. کربلا کے سفر میں خیمے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اسی اثناء میں جناب زینب کبریٰ خیمہ کے اندر تشریف لائیں. امام حسین نے قرآن بند کر کے ادب کے لیے اپنی بہن کے سامنے کھڑے ہو گئے. بیوی آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں، میرا بھائی، ایک تو آپ کتاب خدا کی تلاوت کر رہے تھے، دوسرا میرے بڑے بھائی بھی ہیں، تیسرا آپ امام بھی ہیں، کیوں تکلیف کیا ہے؟ میرا بھائی کھڑے ہو گئے. امام حسین جناب زینب کبریٰ کا چادر چوم کے کہتے ہیں، زینب اگر تو نہ ہوتی نہ حسین ہوتا نہ قرآن ہوتا. زینب تو ہے تو حسین کو بھی بچائے گی، قرآن کو بھی بچائے گی. اے زینب کا حسین کا وہ ساتھ ہے. روایت کہتی ہے جب عبداللہ ابن جعفر سے جناب زینب کا نکاح ہو رہا تھا اس وقت امیر المومنین نے شرط رکھی تھی، عبداللہ اگر حسین عراق کی طرف سفر کرے گا تو زینب بھی ساتھ جائے گی. زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. روایت کہتی ہے چھوٹی سی بچی تھی جناب زینب کبریٰ، اگر پنگھوڑے میں روتی تھی سامنے حسین آ جاتے، روتی روتی زینب خاموش ہو جاتی تھی. اتنی حسین سے زینب کو پیار تھا. علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک شاگرد ہے یحییٰ بحری، وہ نقل کرتے ہیں اپنا خواب کہ علامہ مجلسی کا طریقہ کار تھا ہفتے کے آخری دن درس دینے کے بعد امام حسین کی مصیبت کا مرثیہ پڑھتے تھے، مصائب امام حسین پڑھتے تھے. ایک مرتبہ جب علامہ مجلسی مصائب پہ آئے، میں نے خواب میں دیکھا کہ سامنے سے سفید خیمہ لگا ہوا ہے، سفید خیمے سے ایک بندہ نکلا ہے، وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مجلسی یہ سامنے حسین کی ماں کا خیمہ ہے. حسین کی ماں کہہ رہی ہے آج اور کوئی مصیبت نہ پڑ، صرف یہ مصیبت پڑ لکو دک صحرا میں میرا حسین زینب کو کیسے اکیلے چھوڑ کے گیا، اور کوئی مصیبت آج نہ پڑ. زینب حسین کے بغیر اکیلے کیسی رہے. حسین کے غم زینب کو ختم کر گئے. زینب 2 سال تک 62 ہجری تک زندہ رہی. روایت کے لفظ ہیں جب مدینہ سے باہر یہ لٹا ہوا قافلہ رکا ہوا تھا، محمد ابن حنفیہ بھائی ہے آ کے سیدھا امام زین العابدین کے پاس ملتے ہیں. پہلا سوال کرتے ہیں زین العابدین مجھے بہن زینب نظر نہیں آ رہی. مولا فرماتے ہیں چچا جان تو نے نہیں پہچانا، یہ سامنے میلے لباس، یہ میلے لباس والی جو عورت بیٹھی ہے نا یہی تیری بہن زینب ہے. مومنو ہوش ہو،
جس بہن کو بھائی نے نہیں پہچانا وہ کربلا میں اس طرح زندگی گزار کے آئی ہے. علامہ حسین بخش جلال اللہ مقامہ نقل کرتے ہیں جب مدینے میں آئی نا زینب نانے کی قبر کے روزے کے ساتھ کھجور کا درخت تھا, ماتھا ٹیک کے زینب بیٹھ گئی. ایک آگے بڑھ کے عزادار کہتے ہیں علامہ صاحب جب کوئی مسافر تھکا ہوا آتا ہے تو وہ دیوار سے ماتھا نہیں لگاتا, پیٹھ لگاتا ہے, پیٹھ کے سہارے پہ بیٹھتا ہے. زینب کی کیا مجبوری تھی کہ زینب سر ٹیک کے کھجور کے ساتھ بیٹھے. علامہ صاحب کہا کرتے تھے مجھ سے نہ کلواؤ, زینب کی پشت اتنی زخمی تھی. تازیہ نے کہا کہ زینب تازیہ نے کہا کہ زینب کی پشت اتنی زخمی تھی, بی بی دیوار کا سہارا لے کے نہیں بیٹھ سکتی تھی, لہذا ماتھا ٹیک کے اپنے نانا کے سامنے بیٹھ گئی. کہتی ہے نانا جان بیٹی تیری شام سے حسین کو جمع کرا گئے, واپس آ گئی ہے. اے بانا جان تیرا بھائی مارا گیا. بڑا مشکل سے زینب کی زندگی حسین کے بغیر گزرنے والی تھی. یہی وجہ ہے کہ بی بی زندگی صرف 2 سال جی سکی. کربلا زینب کو کھا گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرا ملک تمام مومنین حاضرین اور بالاخص بانیان کے مرحومین کی قبروں کو نور ولایت آل محمد سے منور فرما. میرا مالک صدقہ محمد و آل محمد تمام مومنین مرحومین کی قبروں کو نور ولایت آل محمد سے منور فرما کہ ان کی قبر کی منزل آسان فرما. ان کو بروز قیامت محمد و آل محمد کے زمرے میں محشور فرما. ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. وہ حب علی صاحب ہیں نوحہ خان, میرا مالک مریض کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما. تمام مومنین جو میرا مالک مریض ہیں مریض کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں علی اصغر کی شہادت کے صدقے میں میرا مالک ان مومنین کو اولاد نرین عطا فرما. میرا
ممالک جو پریشان حال ہیں، بالاخص احمد علی صاحب ہیں، ان کے گھر گوشت کو توفیقات اور رزق میں برکت عطا فرما۔ حب علی کی صحت یابی کے لیے بھی خداوند متعال انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ ہمارے وارث قائم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس کا سچا ساتھی اور جانثار بن کے شہادت کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین کربلا روڑی Hussein